أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. دین اسلام اللہ تعالیٰ کے کلام پاک اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ دین ہی دین برحق ہے. یہ اعلانات اور احکام قطعی فیصلے رب العزت کے. اس کلام پاک کی آمد سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی اعلان کیے جانے سے پہلے دین اسلام کے آغاز سے پہلے دین کے دعوے دار بھی دنیا میں موجود رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے ماننے والے، تورات پر ایمان رکھنے والے، ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے یہودی تھے جو آج بھی ہیں. انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہوئے اس پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے دین میں کئی ایک تبدیلیاں پیدا کر لیا تھا، اور دین کا دعویٰ اور دین کو برحق سمجھنے والے عیسائی بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں. اسی طرح بت پرست جن کو مشرکین کہیے، یہ بھی دین کا دعویٰ، دین کا نام رکھنے والے اس وقت تھے، آج بھی ہیں. سارے دینوں کے باطل ہونے کا اعلان اور اس کی وضاحتیں اور تفصیل کلام پاک کے ذریعے سے بواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا. ان طریقوں سے پاک ہو کر صحیح طریقہ جو اللہ تعالیٰ کی ساری کتابوں پر ایمان اور یقین پیدا کرواتا ہو، اور ساری کتابوں کے احکام کو منسوخ کر کر ایک نئی کتاب کلام پاک کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور اس کتاب میں ساری کتابوں کا ذکر، ساری کتابوں کے ذریعے سے جو انسانوں کی اصلاح اور بھلائی کے لیے جو احکام دیے گئے تھے اس کا تذکرہ کر کے بھی اب دین کو صحیح راستہ، صحیح ڈھنگ، صحیح طریقے پر اس امت کے لیے بتلا دیا گیا. اب ان کے باطل عقیدے، غلط شکوک و شبہات کی تردید کرتا ہوا چلتا ہے. اس وقت بھی کیا، آج بھی کلام پاک کرتا ہے. اس لیے کلام پاک کی تلاوت کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، مطلب کو جاننا، اپنے ایمان کی حقانیت کے اوپر قائم اور باقی رہنا ہے. اسی کے متعلق کل کی گزری ہوئی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ بات گزری. ان تمام دلائل اور شواہد کے باوجود بھی اگر یہ لوگ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ تم سے حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تمہارے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، اس کی باتوں کے ماننے سے انکار کہتے ہیں اور اس کی مخالفت میں پیچھا پڑتے ہیں، یہ سارے مفہوم ہیں. حجت اسی کی ہے، جھگڑا اسی کا ہے، اسی بنیاد پر نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اسی سلسلے کی کڑی بلکہ آج کے جس کا مطالعہ صرف اخبار سیاست کا کرنے کا موقع ملا.
انگلینڈ کا ایک شخص وزارت کا رتبہ درجہ رکھنے والے نے باضابطہ تحریری طور پر دستخط کرنے کا مطالبہ کیا مسلمانوں سے اس بات پر کہ کلام پاک جہاد سے متعلق جتنی آیتیں پیش کرتا ہے ان تمام چیزوں کو کلام پاک سے علیحدہ کر دو اور یہ اقرار کرو کہ یہ نظریہ غلط ہے. یہ کہہ کر اس کلام پاک کے حصے میں یہ غلط چیز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اوپر دستخط بھی لی جائے. شکل ایک نہیں، مختلف شکلیں ہوں گی، ہوتی رہی ہیں، زمانے نبوت میں بھی پیدا ہوئی ہیں. اور ہوتی رہیں گی. اس وقت کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ بہن حاجو کا اگر یہ تم سے حجت کرتے ہیں، پہلے درجے اور مرتبے میں راست خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بالواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان یقین رکھنے والا، اللہ کی اس مقدس کتاب پر یقین رکھنے والا، اس کے قانون کے اوپر اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے والا، اس کی پیروی کرنے کا اعلان کرنے والا، عقیدہ رکھنے والے سے خطاب ہے. ان جیسے حالات میں تم کرو گے کیا؟ دین اسلام سمجھاؤ گے، اپنی حقانیت کو بتاؤ گے، اس کے باوجود بھی جب ہو کہہ دینا تم اس وقت اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، کیا کہہ دینا؟ میں خود کو، اپنے ذات کو، اپنے سرتپا وجود کو، اپنے ظاہر کو اور باطن کو، اپنے عقیدے کو، اپنی زبان، اپنے قول اور فعل کو، یہ مفہوم وجہی. نماز کے لیے بھی نماز رکعت باندھنے سے پہلے جو دعا ہے آپ کو، جس کو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں نیت جائے نماز، جا جگہ نماز کے وقت پر نماز کی نیت باندھنے سے پہلے پڑھنے کا آپ کو حکم ہے. فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن ٹھہرنا اسی کے لیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. علیحدہ سے لفظ وجہ کے معنی چہرہ. سارے انسان کے وجود میں مکرم و مشرف، نمایاں حیثیت و مقام، رتبہ مرتبہ رکھنے والی چیز آزادی، انسان کا چہرہ، یعنی انسان کا پورا وجود، انسان کی ذات. جب روح نکل جاتی ہے تو اس کی اہمیت نہیں رہتی بندے کے پاس. خود انسان لے جا کر اس کو دفن کرنے والے دفن کرتے ہیں، جلانے والے جلا دیتے ہیں، پرندے کو کھلانے والے کھلا دیتے ہیں. تو پھر سر تپا وجود ظاہری جسم نہیں ہوا. ظاہری جسم کے ساتھ جو باطنی جسم ہے، جو روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دلی عقیدہ، پھر زبان کے ذریعے سے قول، پھر اس کو عملی طور پر جامہ پہنانا، یہ سب کچھ میں اپنے مرضی کے تابع نہیں کرتا، اپنے خیال کے تابع نہیں کرتا، بلکہ ساری کی ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے کر دیتا ہوں. میں نے اسلام لایا اسلم تو، میں نے سونپ دیا اسلم تو، میں نے حوالے کر دیا خود کو اسلم تو. عربی میں یہی کہیں گے. تو دین اسلام بھی وہی ہے جو اس کا اقرار کر کر اس میں داخل ہو جاتا ہے. اپنی رائے، اپنے خیال، اپنی فکر کو اس میں تعلق نہیں،
اپنی رائے، اپنے خیال، اپنے فکر کو تابع کرنا ہے اللہ کے حکم، اللہ کے منشے کے مطابق جو طور طریقے بتائے گئے ہیں۔ بتا کر ایک قرآن جگہ جگہ اصول بھی پیش کرتا ہے، اس طور طریقے کے اوپر یہ حکمت، یہ علت، اس پہلو کو رکھ کر بھی تم اس سے نکلنے والے سارے مسائل کے اوپر بھی تم تابع رہو گے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ایک چیز ذکر کر کے فرماتے ہیں اب اس پہ غور کرو، ایسا کیوں ہوا، ایسی سزا ہم نے کیوں جاری کی، ایسا حکم کیوں دیا، شرارت کس قسم کی تھی، دین اسلام کے خلاف فکر کس قسم کی تھی۔ یہ فکر جہاں جہاں جیسی چلی گئی مسئلہ ہوگا۔ جب حکم دینے کے بعد پھر مزید ذمہ داری پھر ہمیں کیوں، مزید ذمہ داری دی، افلا تعقلون، اب سمجھ کے چلو۔ ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یہاں عقل سمجھ بوجھ کے بعد آگے تم کو بڑھنا ہے۔ تو اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنے سارے کے سارے وجود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوں، یعنی میں اپنی خواہش کو دخل نہیں دیتا، اپنی مرضی کو دخل نہیں دیتا، کسی کی رائے جو میرے پر مسلط کی جائے میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، یعنی اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہوں، اللہ کے بتائے طور طریقے کے اوپر۔ یہ صرف حکم صرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی نہیں، وہ من اتبعنی، یہ بھی کہہ دو کہ جو مجھ کو نبی مانتا ہے، اسلام رکھتا ہے، دین اسلام کو جو قبول کر لیا، جو میرے تابع ہے، جو میری اتباع پر مبرداری میں داخل ہے، ان میں کا بھی ہر فرد یہی کہے گا اسلمت وجہی للہ۔ اس لیے نماز سے پہلے کھڑے ہونے سے پہلے بھی وہی اعلان ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ساری کائنات کا خالق اور مالک کے سپرد میں اپنے آپ کو کرتا ہوں۔ اس غرض سے میں نماز کے پر کھڑا ہوا ہوں اور نماز کے لیے اپنی نیت باندھ رہا ہوں۔ اب رہا یہ لڑنے والے، یہ مخالفت کرنے والے، اس میں خلل پیدا کرنے والے، تم سمجھاؤ گے، سمجھایا قرآن سمجھنے والوں کو ذمہ داری لگا دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اب یہ کام تم کرتے رہو۔ وہ ذمہ داری کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سنبھالا، تابعین نے سنبھالا، تابعین نے سنبھالا۔ وہ سنبھالی ہوئی چیز آج تک چلی آ رہی ہے، موجود ہے، اس کو جو کا تم باقی رکھنا، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق ہر انسان انفرادی طور پر مبلغ ہے، سب سے پہلے درجے میں خود اپنے لیے مبلغ ہے، پھر اپنے متعلقین کے لیے۔ لہذا اسے مخالفین سے کہہ دینا جبکہ ان کے پاس کتاب کا دعویٰ ہے کہ ہم یہودی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ اس کے پیچھے واقعات بھی ہوئے تھے، ہر آیت کے پیچھے واقعات، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارا کا سارا کلام پاک ایک ساتھ دنیاوی حدود میں اس کو کتابی زبان میں دنیاوی آسمان پر اتار دیا۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ عمل جس وقت ہوا سب سے برکت والا مبارک وقت تھا، وہ اوقات چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت والا پیام والی چیز اللہ نے انسانوں کے لیے نازل فرما دیا۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اب کلام پاک کی ایک ایک چیز کسی ایک واقعے کے تحت جوڑ کر جب جب ہوئی اس آیتوں کو پھر بواسطہ جبریل امین علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر پیش کر دیا گیا، تاکہ اس واقعے سے منطبق کر کر جوڑ کر منشاء خدا بندی کیا ہے تمہیں سمجھ میں آ جائے۔
تو لہذا اگر یہ لوگ جو اہل کتاب یہود ہیں، نصارہ ہیں، والامیین، ناخواندہ قوم، ان پڑھ قوم جو پہلے درجے میں ہے، مشرکین مکہ اور ساری دنیا کے ہر علاقے میں جو ہے یہ ناسمجھی کی باتیں جب کریں گے، یہ ناسمجھوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے، پیش کرنا ہے، یہودیوں کو پیش کرنا ہے، نصرانیوں کو پیش کرنا ہے، یہ ناسمجھوں کے سامنے سمجھ والی بات بتانا ہے، اس کے بعد بھی حجت کرتے اس پہ اڑے رہے، اگر تم پر دباؤ ڈالیں تو یہ کہنا اسلم تم، کیا تم اس طریقے کو قبول کیا تم نے؟ جس طرح ہم نے اسلام کا اعلان کیا ہے، قبول کرنے کا، طریقے پر قائم اور باقی رہنے کا، اس دین کا جس کی تفصیل سابقہ آیت میں گزری، ہم اس پر قائم اور باقی ہیں، کیا تم بھی مانتے ہو؟ کیا قبول کرتے ہو؟ کیا اسی طریقے کو اپناتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ مان لیں، اسلام لا لیں، اپنے آپ کو دین اسلام کے طریقے کے حوالے کر دیں، تو سمجھو کہ فقط اہتدوا، یقیناً انہوں نے ہدایت والا راستہ ان کو مل گیا، سیدھے راستے پر پلٹ کر آ گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ اعراض کریں، پلٹ جائیں، اس کو نہ اپنائیں، قبول نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تمہارے ذمے بات بتانا تھا، بتا دینا۔ ہدایت پر لانا کسی انسان کو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی توفیق دینا، ہدایت دینا، اس راستے کو غلط راستے سے پلٹا کر سیدھے راستے پر جما دینے والی طاقت وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس سلسلے میں وضاحت اس سے پہلے کی جا چکی ہے۔ اسماء خدا بندی میں بھی ہادی، اسماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہادی، اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہادی، راستہ بتانے والا، صحیح طریقے کے پر چلانے والا، صحیح راستے پر ٹکانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہادی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادی میں فرق ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے ہادی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیام کو لے کر اللہ کی کتاب کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ بتانا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے کہ وہ راستہ بتانے کے بعد وہ ہدایت والی چیز دل کے اندر جمنا، قبولیت والی کیفیت کا پیدا کرنا، دل اس کے لیے نرم پیدا کرنا۔ سادے سیدھے الفاظ میں دین اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی طرف سے اس بندے کو چن لینا، منتخب کر لینا۔ تو انما علیک البلاغ، تو اس طریقے تمام کے لیے بات کہتے رہنا، بتاتے رہنا۔ شبہات پیدا کرتا ہے تو شبہات دور کرتے رہنا، دور ہوتے نہ ہوتے اس کی فکر نہیں کرنا۔ کون مانے گا کون نہیں مانے گا اس کی فکر نہیں کرنا ہے، کام کرتے چلنا۔ آیت مدنی ہے، جب اسلام کا زور تھا، اسلام کے لیے ایک مقام ظاہری اعتبار سے بھی ملا تھا، مستقل ایک مملکت جیسی حیثیت کی مدینہ طیبہ کی، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، احکام نافذ ہو چکے تھے، جبکہ مکے والی زندگی میں کوئی حکم نہیں تھا، عقیدے کی اصلاح چل رہی تھی۔ اس وقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تو گویا زبردستی دی رہے اسلام میں کسی کو کان پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر، لاٹھی بتا کر داخل کرنے والی چیز نہیں ہے، پورا کا پورا تعلق دل کے ساتھ ہے۔
بعد میں زبان کے ساتھ، بعد میں ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے ظاہر کرنے کا یہ بعد والا عمل ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بعد والے عمل کو رسم و روایت کا طریقہ دے دیتا ہے، دل والی حقیقت کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ کر کے بھی نہ کیے جا سکتے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ اب یہ ذمہ داریاں کون کرتا ہے کون نہیں، اور یہ ذمہ داری بڑی گراں قدر ہے اور مشقت آمیز ہے، دنیا کے اعتبار سے بہت صبر آزما چیز ہے۔ مراحل ایسے بھی گزرنا پڑتا ہے جس میں جان گنوانا پڑے گا، مال فنا کرنا پڑے گا، ایک مقام سے دوسرے مقام کی تبدیلی عمل میں آئیں گی۔ بعض صورتوں میں خاندانوں کے خاندانوں کو نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھنا پڑے گا۔ لہذا یہی اس مفہوم سے بالکل جڑی ہوئی وضاحت اگلی آنے والی آیت میں اسی قسم کی وضاحت اور تفصیل اسی کی آئے گی۔ اس مشقت والے معاملے میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا والوں کی شرارتوں سے بچ نہیں سکے۔ لوگوں نے قتل کیا، قتل ہوا، قتل کیے گئے۔ نبیوں کے ماننے والوں کو بھی جب یہ استقامت کا مظاہرہ کیے، ان کو بھی باقی نہیں رکھے، ان کو بھی قتل کیے۔ جتنے حربے دنیا والوں کی طرف سے ہو سکتے تھے کیے۔ دنیا کے اندر یہ منزلیں آتے جائیں گی، آتی رہی ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی گزرے ہیں، تو دین اسلام کے اوپر قائم و باقی رہنا دنیاوی زندگی کے لحاظ سے انتہائی مشقت والی چیز ہے۔ لیکن دین کے اندر جو داخل ہو کر وہ کیفیت پیدا ہو گئی تو وہ اس کے لیے دنیا والوں کے سامنے اس کے اوپر مشقتیں ہیں، دینی اعتبار سے اس کے لیے یہ تو اس وقت کا وہ انتظار میں رہتا ہے کہ اب رب العزت کا جو وعدہ ہم سے ہے اب ہم اس کو پانے والے ہیں، یہ یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ بصیر بالعباد، یہ انعام عطا کی جانے والی چیز اللہ تعالیٰ خوب بندوں کو اس کیفیت کو جانتے ہیں، اس کے متعلق جو عطا کرنا ہے وہ عطا فرمائیں گے، جو ان کے ساتھ مدد کرنا ہے جو کریں گے، جو اس کی مرضی ہوں گی وہ اس کے مطابق ہو کر رہے گا۔ یہی اسی سلسلے کی کڑی در کڑی اس کے لیے انبیاء نے کیا کیا اس کو ذکر کر کر اس امت کے پر ذمہ داری کیا آنے والی ہے، کیا آئی ہے، کیا آتے رہے گی، یہ سبق اور تعلیم وہ وضاحتیں اگلی آیت سے بھی جڑی ہوئی ہیں، مضمون آئے گا۔